امانت کا مطلب کیا ہے؟ سب شخص میں جانتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں، میں عقل کروں، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ ہمارے آج کے دور کا سب سے بڑا اہم یہ ہے کہ ہم آج ایک ایسی دور میں رہ رہے ہیں اور ایسی زہریلی فضا میں سانس لے رہے ہیں کہ اگر کوئی خوشبو لے کر آتا ہے تو ہم اس کو بھگا دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ ہمارے پاس پورا نظام ہمارے اپنے ہاتھوں میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اسلامی نظام ہے۔ ہمارے پاس سیاست سیکولرزم والی ہے، نظام ہمارا جمہوریت کا ہے، معیشت ہماری کیپٹلسٹ ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر منحصر، معاشرہ ہمارا لبرل ہو چکا ہے، جس کی جو مرضی آتی ہے وہ اپنی سوچ رکھتا ہے، صنفی روابط ہمارے فیمنسٹ ہو چکے ہیں جس کا مقصد صرف مردوں کو ذلیل کرنا اور عورتوں کو بڑا کرنا ہے، اور ہماری سوچ اور فکر کا دائرہ ریشنلسٹ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی عقل کے مطابق ہمیں کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو عمل کریں گے ورنہ عمل نہیں کریں گے۔ جب اس ماحول کے اندر ہم سانس لیتے ہیں اور ایسا جال ہمارے ارد گرد بنا گیا ہے کہ اب ہمارے سامنے اگر کوئی اسلام کی حقیقت، اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی، اسلام کا مزاج، اسلام کی حمیت، اسلام کی غیرت کی بات کرتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، کیونکہ ہم اس سے آگے سوچنے کی ذہنیت بنی ہی نہیں ہے ہماری۔ ہم اسی ماحول کے اندر بنپ رہے ہیں، اسی کو درست سمجھ رہے ہیں اور آگے سوچنے کی صلاحیت ہماری مان پڑ چکی ہے۔ جب تک ہم اس سے آگے بڑھ کر نہیں سوچیں گے تب تک ہمیں آگے اپنا لاہے کیا طے کرنا یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا، کیونکہ انسان کی باڈی کو اس کا دماغ چلاتا ہے۔ اگر آپ کا ذہن ہی نہیں بنا ہوا اسلامی، آپ کے ذہن کے اندر اسلام کی حمیت اور غیرت اور اس کی فکر اور اصلی اسلام کو آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے، اس کا لاہے عمل کیسے طے کریں گے؟ تو ان سیمینارز کے منعقد کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو اسلام کی بنیاد کے بارے میں سمجھا جائے، اس کی حقیقت کے بارے میں سمجھا جائے اور اس ماحول سے ہٹ کر آپ سوچیں، اس جال کو توڑ کے باہر نکلیں جو آپ کے ارد گرد بنا گیا ہے۔ اور یہ ہماری سوچ نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی اسلام کی صحیح بات بھی کر لیتا ہے تو ہمیں وہ برا لگتا ہے۔ اب میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس کے اندر ہمیں یہی سمجھایا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الامانۃ نزلت علی جزل قلوب الرجال، کہ امانت بین صحابہ کے دلوں میں نازل ہوئی۔ پھر غور کریں حدیث کے الفاظ ہیں ثم نزل القرآن، پھر قرآن نازل ہوا، فعلموا من القرآن وعلموا من السنہ، پھر انہوں صحابہ نے قرآن سیکھا اور سنت کو سیکھا۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ ایمانداری، آنیسٹی۔ تو امانت انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی امین ہو، دوسروں کے ساتھ بھی امین ہو۔ اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑی امانت داری یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ مجھ سے بھی بڑا جاننے والا کوئی ہے، میں سب کچھ نہیں جانتا، میں عقل کل نہیں ہوں۔ اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سب شخص میں جانتا ہوں، میں نے جو اسلام سمجھ لیا، میں نے جو شریعت سمجھ لی وہ حق ہے، سچ ہے، مجھ سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں، اور یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور صحابہ کرام کیا تھے کہ ان کے دل میں امانت نازل ہوئی تو انہوں نے یہ مان لیا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والے اللہ اور رسول ہے۔ جب اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیا پھر قرآن نازل آیا، پھر قرآن سے سیکھا گیا، پھر اس کے بعد حدیث کو سمجھا گیا۔ اب ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی دین کی صحیح بات بھی کر دیتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں میں نے تو کچھ اور دین پڑھا ہے، تم مجھے کچھ اور سکھا رہے ہو، کیونکہ ہم اپنے ماحول کے اس جال کو توڑنے ہی نہیں چاہتے۔ اب ہمارے اندر سے امانت ٹوٹ گئی، حدیث کے اندر آگے الفاظ کیا ہے کہ ثم رفع الامانۃ، پھر امانت ٹوٹ جائے گی۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھے گا میں عقل کروں، مجھے تو سمجھ میں آ گیا وہی ٹھیک ہے، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو اسلام سمجھ لیا وہی صحیح ہے، مجھے گہرائی میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اب ایمان کا حال کیا ہوگا؟ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو تھوڑا سا جلن ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے اس کے ہاتھ کے اوپر، تو جس طرح نشان پڑ جاتا ہے اس کے دل میں اتنا نشان ایمان کا باقی ہوگا، بس یعنی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، اور ایمان تھوڑا تھوڑا باقی رہ جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا صبح یہ حال ہوگا، شام تک وہ جلن جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہلکے ہلکے اثرات باقی رہتے، پھر اتنا ایمان باقی رہ جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دور کے اندر امانت اتنا عام ہو جائے گا،
کہ وہ شخص کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہوگا کہ ما اجلدہ ما اظرفہ ما عقلہ، ارے یہ تو بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے، ما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اس کے دل میں رائے کے برابر ایمان بھی باقی نہیں ہوگا۔ یعنی جس کو سب سے بڑا عقل مند اور سمجھدار سمجھا جا رہا ہوگا اس کا حال یہ ہوگا۔ تو اب ہم سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اس سے ہٹ کر سوچیں تو صحیح، اس سے آگے بڑھ کر فکر تو کریں ہم، ہماری سوچ اس سے زیادہ آگے بڑھ نہیں دے کہ شہرت، دولت، عورت، کرکٹ اور ملک سے باہر جانا، لگژری لائف اسٹائل، اور اس سے آگے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔